آج آپ کی ملاقات معروف عالم دین اور بزنس مین ڈاکٹر سبیل اکرام کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں۔ جناح ہاسپٹل میں 24,000 ماہانہ سیلری پہ کام کرنے والے ڈاکٹر سبیل اکرام نے ایسا کون سا بزنس شروع کیا جس سے اب کروڑوں روپے ماہانہ کماتے ہیں؟ ڈاکٹر سبیل اکرام نے میڈیا میں قدم رکھا تو اپنے منفرد انداز اور جاندار کنٹینٹ کی بدولت آتے ہی چھا گئے۔ فلسطین میں جو خاص طور پر رمضان کے اندر جو ظلم و بربریت کی جاتی ہے، کون آواز اٹھانے والا ہے؟ شاہانہ لائف سٹائل، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ کیسے مینج کرتے ہیں؟ مزید ڈاکٹر سبیل اکرام کی کیا ہے کہانی، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ آپ کی پہلی انکم کتنی تھی اور اسے خرچ کیسے کیا؟ جناح ہاسپٹل کے اندر جو ہے نا، میری سیلری تھی 24,000 روپیہ۔ اور ابھی آپ ماہانہ کتنا کماتے ہیں؟ کوئی فکس انکم نہیں ہے، نہ ہی مجھے اپنی انکم کا اس طرح پتہ ہوتا ہے، بہت کماتا ہوں۔ آپ ریل اسٹیٹ کی طرف کیسے آئے؟ ملک ریاض صاحب، ملک علی صاحب جو ہیں، انہوں نے مجھے بلایا بھی تھا، انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، اور ادارے کے ٹاپ مینجمنٹ آپ سے پیار کرے، محبت کرے، تو میں کہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے۔ سر، آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون سا ہے اور کیوں ہے؟ سراج الحق صاحب ہے، وہ ایک کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام کے اندر جو ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، تو ان کا نیریٹو مجھے بہت پسند ہے۔ آپ نے شادی لا میرج کی ہے، ارینج میرج کی ہے؟ پڑھا تعلیم ہے وہ تو میڈیکل کی حاصل کی، لیکن آپ ایک بڑے اینکر پرسن بھی بن گئے اور ایک بڑا بزنس بھی رن کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں انسان کو ذرا ملٹائی ڈائمینشنل ہونا چاہیے، کوئی حسرت نہیں رہنی چاہیے دل میں۔ سوشل میڈیا پہ آپ کی خوبصورت آواز کے بڑے چرچے ہیں، خوبصورت آواز کا راز کیا ہے؟ رب کے قرآن کی وجہ سے لوگ مجھے عزت کرتے ہیں، باقی کوئی آواز کا کمال نہیں۔ هل جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ اس ملک کو قوم کے لیے کچھ کر جائیں، فار دی بیٹرمنٹ آف آور کنٹری، فار دی بیٹرمنٹ آف آور سوسائٹی۔ ہم اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کوئی ایوانوں میں کی ضرورت ہے کہ ایوانوں میں پہنچنے ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے ایوانوں میں بھی پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی منصب بھی دے دے گا۔ جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدد میں ہو حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو اپنے بچپن اور اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں۔ میرے بچپن کے بارے میں خاص بات تو کوئی بھی نہیں، میرا بچپن سعودی عرب میں گزرا ہے، صحیح، اور میرے 2 بھائی ہیں، 1 بہن ہے، ٹھیک ہے، اور میری بہن بھائیوں میں، اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں، میری والدہ جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ ہیں۔ اچھا، تو ساری زندگی انہوں نے سعودی عرب میں صرف کی ہے، ابھی گزشتہ 4 سال پہلے ہی وہ پاکستان میں شفٹ ہوئے ہیں۔ صحیح، مطلب ہم پوری فیملی رسمی طور پہ پاکستان آج سے 4 سال پہلے ہی آئے ہیں، 4-5 سال غالباً ہو گئے ہیں۔ تو سعودی عرب میں ہی میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں سے کیا، پھر میڈیکل کے لیے میں پاکستان آیا تھا، ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی میں نے اپنا MBBS کمپلیٹ کیا، اور جناح ہاسپٹل لاہور سے میں نے اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کی، اس کے بعد میں بزنس کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے جو تعلیم ہے وہ تو میڈیکل کی حاصل کی، لیکن آپ ایک بڑے اینکر پرسن بھی بن گئے اور ایک بڑا بزنس بھی رن کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کہتا ہوں انسان کو ذرا ملٹائی ڈائمینشنل ہونا چاہیے، کوئی حسرت نہیں رہنی چاہیے دل میں، جو انسان کا دل ہو وہ کرنا چاہیے۔ مجھے شوق تھا ایک زمانے میں بہت زیادہ میڈیا کا، اب تو خیر وہ شوق کافی حد تک آپ کہہ لیں کم ہو چکا ہے۔ میں عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ بھی رہا ہوں کافی عرصہ کراچی میں، انفیکٹ جیو میں میرے وائس اوورز بھی تھے رمضان میں۔ اس کے بعد میں نے 2-3 مختلف چینلز پہ سرو کیا ہے جب میں میڈیکل کر رہا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ویسٹ نے بہت زیادہ ترقی کی ہے تو انہوں نے سائنس میں ترقی کی ہے، انہوں نے فائنانس میں ترقی کی ہے، انہوں نے ایگریکلچر میں ترقی کی ہے، تو وہ بہت زیادہ ہم سے آگے ہیں۔ اس وقت ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ تعلیم میں وہ زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کی خوبصورت آواز کے بڑے چرچے ہیں،
खूबसूरत आवाज का राज क्या है, कैसे मेंटेन रखा हुआ है अपनी आवाज को? دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر چرچے ہیں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میری کوئی بات یا میری کوئی آواز آپ کے دل میں اتر رہی ہے تو دلوں کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپ کے دل میں میری آواز اترتی ہے, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میری بات میں تاثیر پیدا ہوتی ہے, تو یہ رب کا فضل ہے. میری آواز میں کوئی کمال نہیں, رب کے فرمان, رب کے قرآن کی وجہ سے لوگ مجھے عزت کرتے ہیں. باقی کوئی آواز کا کمال نہیں, کوئی شخصیت کا کمال نہیں, کوئی ذہن کا کمال نہیں, کوئی عقل کا کمال نہیں, میری ذات کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ کی پہلی انکم کتنی تھی اور اسے خرچ کیسے کیا؟ جناح ہاسپٹل کے اندر جو ہے نا, مجھے میری سیلری تھی 24,000 روپیہ. اگر آپ بالکل رسمی انکم کی بات کریں تو وہ میں نے اپنی والدہ کو. کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ 2015 کی بات ہے. اور اس سے آپ نے وہ میں نے والدہ کو دے دیا تھا. اور ابھی آپ ماہانہ کتنا کماتے ہیں؟ بہت کماتا ہوں. کتنا ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں. کوئی فکسڈ انکم نہیں ہے, نہ ہی مجھے اپنی انکم کا اس طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں پیسہ جمع کرنے کا شوقین نہیں ہوں. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا روزگار چلایا ہوا ہے. کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کی میں نے انکم کتنی. اچھا سر, آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی بڑا نام ہے اس وقت, تو آپ ریئل اسٹیٹ کی طرف کیسے آئے, کیسے مائنڈ میں آئے؟ میرا گھر بن رہا تھا ایک ہاؤسنگ اسکیم میں, تو میں جو ہے وہ ہاؤس جاب کے بعد فری ہوتا تھا. ظاہر بات لاہور میرے لیے ایک نیا شہر تھا, تو بس میں وہاں جاتا تھا گھر کو دیکھنے. میرے والد صاحب کہتے تھے یار گھر کو بھی چکر لگا لیا کرو. تو میں جب گھر دیکھنے جاتا تھا تو ارد گرد وہاں پہ کچھ دوست بن گئے, تو وہیں سے پھر یہ سفر کی ابتدا ہو گئی. تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں ایک اتنا بڑا بزنس؟ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ریئل اسٹیٹ میں بڑا بزنس کروں گا, لیکن مجھے یہ ضرور اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا اور اللہ تعالیٰ پہ میرا بہت زیادہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر انشاءاللہ ایک اچھا مقام عطا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے میری ایک بڑی جو ہے نا سمجھ لیں کہ نیک ایک امید کہہ لیں یا گمان کہنے, میرا اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ گمان تھا اور بڑا زیادہ مان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر بہت کوئی اچھا مقام عطا کریں گے. ابھی آپ کے ریئل اسٹیٹ میں کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ میرے اس وقت کرنٹلی 4 پروجیکٹس چل رہے ہیں اور الحمدللہ وہ ون آف دی ٹاپ پروجیکٹس ہیں. بحریہ ٹاؤن کے اندر میں پروجیکٹس بنا رہا ہوں سارے. وہ ون آف دی ایک ٹاپ ادارہ ہے پاکستان میں کام کر رہا ہے, بڑی خدمات ہے ریئل اسٹیٹ میں ان کی. تو ملک صاحب اور ملک ریاض صاحب, ملک علی صاحب جو ہیں, انہوں نے مجھے بلایا بھی تھا, انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. اور دیکھیں اگر کوئی ادارے کے مالکان, ادارے کے ٹاپ مینجمنٹ آپ کے ساتھ پیار کرے, محبت کرے, تو میں کہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے. زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ ایک خواہش جو ہے وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ میری وہ بھی پوری کر دے گا کہ اس ملک و قوم کے لیے کچھ کر جائیں, فار دی بیٹرمنٹ آف آور کنٹری, فار دی بیٹرمنٹ آف آور سوسائٹی. ہم اس پوری قوم کو ایک کچھ دے جائیں کہ یہ قوم جو ہے ترقی کے راہ پہ گامزن ہو جائے. تو میں اللہ تعالیٰ سے بڑا پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام ادا کر دے گا. اور یہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ بات کر رہا ہوں کہ چاہے وہ اگر اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کوئی ایوانوں میں کی ضرورت ہے کہ ایوانوں میں پہنچنے ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے ایوانوں میں بھی پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے کوئی منصب بھی دے دے گا. سر آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون سا ہے اور کیوں ہے؟ بڑا آپ نے جو ہے نا وہ مشکل سوال پوچھ لیا ہے کہ فیوریٹ سیاستدان کون ہے. آنیسٹلی اگر میں بات بتاؤں نا کہ اگر بالکل غیر جانبدار ہو کے, تو میں پھر بھی یہ کہوں کہ جیسے سراج الحق صاحب ہیں, وہ ایک کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام کے اندر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے, بلکہ کہیں نہ کہیں کیا اللہ تعالیٰ کو کی خوشنودی اور رضا کے لیے کام کرتے ہیں. تو ان کا نیریٹو مجھے بہت پسند ہے, جس کو آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی مجھے پسند ہے. جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس حوالے سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیں گے کہ ملک و قوم کس نہج پہ چل پڑی ہے, سیاست کہاں پہ پہنچ گئی ہے. سیاست تو ایک بڑا وضع کا نام تھا, بڑی ایک رکھ رکھاؤ کا نام تھا. اس طرح توڑ پھوڑ کر کے اپنے گھر کے لوگوں کو نقصان پہنچا کے, اپنے گھر کے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا کے, حکومتی املاک کو نقصان پہنچا کے کیا انقلاب آ سکتا ہے؟ کیا یہ انقلاب کا راستہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہے. لوگوں کو پرامن رہنا چاہیے, ملک و قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے, ہمارے لیڈران کو ایک جگہ پہ بیٹھنا چاہیے اور مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان اگر ٹیبل ٹاک پہ ہم نے حاصل کر لیا, اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کیا یہ اتنے بڑے مسائل ہیں کہ جو حل نہیں ہو سکتے؟ اچھا سر, آپ کا کوئی ایسا سیکرٹ
जिसका अभी तक किसी को भी नहीं पता? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी जो है खुली किताब की तरह, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई काम आगे करने का सोचा भी नहीं है कि लोगों से हम छुपते फिरें। आपके फैंस का एक सवाल है कि आपने शादी लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज की है? पढ़ा, मेरी शादी अरेंज मैरिज है। आप मीडिया में आए और आते ही आप छा गए। मतलब रमज़ान में एक ही प्रोग्राम चल रहा था जिसकी रेटिंग थी, एज अ मीडिया पर्सन मुझे पता है। अब मीडिया में आपके माइंड में कैसे आइडिया आया कि? मेरे माइंड में नहीं आया, वो मीडिया के कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आप आएँ और मीडिया प्रोग्राम करें क्योंकि आपके पॉडकास्ट वगैरह काफ़ी वायरल होते हैं, ऐसे टॉपिक्स को छेड़ें जो आज तक किसी ने नहीं छेड़े। जैसे हमने रमज़ान में तलाक को डिस्कस किया, हमने इखलाक को डिस्कस किया, हमने सूद को डिस्कस किया, तो वो टॉपिक्स जो मुआशरे में जो है वो डिस्कस नहीं होते हैं। हमने लड़का लड़की की दोस्ती के ऊपर प्रोग्राम किया, हमने वालिदैन के हकूक़ के ऊपर प्रोग्राम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की वो कंटेंट प्रोड्यूस किया जाए जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। फिर कवारियत हमने डिस्कस की। सर शेर व शायरी से कितना लगाव है आपको? मुझे एक शेर बहुत पसंद है जो आजकल के मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुद में हो हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो मैं ये शेर जो है वो, सर काफ़ी मुश्किल शेर आपने सुनाया, थोड़ी सी तशरीह भी। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हो हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मतलब ये वही शेर है ना कि मतलब मुसलमान आजकल का मुसलमान जो है ना किरदार से मुसलमान है, ना इखलाक से मुसलमान है, ना तौर तरीक़ों से मुसलमान है। तो 81 हम वेस्ट जो है वो वेस्ट इंस्पायर्ड मुस्लिम्स हैं, तो वो भी हमें फिर जो है ना वो देख के शर्मा रहे हैं कि ये मुसलमान है। मतलब कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों के ऊपर एक तंज़ी है ना कि ज़ाहिरी तौर के ऊपर भी हम मुसलमान नहीं है, बातनी तौर पे भी हम मुसलमान नहीं है, जिसकी वजह से हम दुनिया में रसवा हो चुके हैं। आखिरत में तो होना ही होना है, तो दुनिया में भी हम रसवा हो चुके हैं। आपको मीडिया पे काफ़ी नौजवान फॉलो करते हैं, नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कामयाब होने के लिए? तकवा इख्तियार करें, आपको अल्लाह ताला उरूज बख्श देगा। ये अल्लाह ताला ने ज़मानत दी है कुरान में कामयाबी की। तो तमाम तो नौजवानों को तकवा इख्तियार करने की ज़रूरत है और अपने आप को बेहतर मुसलमान, बेहतर मोमिन बनाने की ज़रूरत है। सर लास्ट पे एक और भी सवाल जो कि आपके फैंस ने किया है, आपकी फिटनेस का राज क्या, और आप ड्रेसिंग सेंस आप खुद चूज करते हैं अपने लिए? फिटनेस तो मैं भी वर्क कर रहा हूँ, इतना फिट तो हूँ नहीं, आप मीडिया पे तो फिट ही नजर आते हैं। देखें, मैं ड्रेसिंग सेंस की जहाँ तक बात है कि हाँ कपड़ों का शौक़ है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि ज़रा ऐसे कपड़े ही पहने जो हमें सूट करें। मतलब दूसरों से आप थोड़े यूनिक लगते हैं। वेस्ट कोट वैसी आपने शलवार कमीज पहनी होती है अक्सर। मैं जो है ना वो समझ लें कि ज़रा हकीकत बात है, कोई इतना ये आपका सवाल सुन के मैं बड़ा खुश भी हो रहा हूँ कि लोगों को पसंद आ जाती है। मैं इतना कॉन्शियस नहीं हूँ, जो घर वाले मुझे कपड़े दे देते हैं मैं पहन लेता हूँ। मेरे उठने से पहले कपड़े मेरे इस्त्री होते हैं, तो मैंने कभी ये नहीं कहा मैंने ये कलर का सूट पहनना है। सही। तो ये मैं कह रहा हूँ कि लोग उनका हुस्न नज़र है। हाँ बस उनका हुस्न नज़र है, उनकी आंखों की खूबसूरती है ये। सही। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ। बहुत सारी चीज़ें आपके फैंस की क्लियर की है। अल्लाह ताला सलामत रखे।